بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يطب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشنوں کے اندر بات چیت ہو رہی تھی اجتماعیت کے اوپر، اور یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کی دو قسم کی زندگیاں ہوتی ہیں، ایک انفرادی زندگی ہوتی ہے اور ایک اس کی اجتماعی کمیونٹی والی زندگی ہوتی ہے۔ انفرادی زندگی کے اوپر بھی اسلام نے ہمیں بتلایا ہے کہ کس انداز کے اندر آپ کو زندگی گزارنی ہے، اور پھر اجتماعی زندگی کے اوپر بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ یہ کام کرو، ان کی وجہ سے تمہاری اجتماعیت کے اندر اور زیادہ مضبوطی پیدا ہوگی، اور وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے ہماری اجتماعیت کے اندر اور زیادہ ہمارے کمیونٹی ریلیشنز کے اندر، کمیونٹی کوہیژن کے اندر، آپس کے اندر، مختلف سوسائٹیوں کے اکٹھے رہنے کے اندر جن چیزوں سے بعض اوقات اور زیادہ مضبوطی ہوتی جاتی ہے، اور اگر وہ کام ہم نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ، ہمارے محلے والوں کے ساتھ، ہمارے علاقے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ان کام کے نہ کرنے سے ہمارے تعلقات ان کے ساتھ کمزور ہوتے جاتے ہیں، اور کمزور ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ پھر ایک دوسرے کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو انسان ہونے کے ناطے سے جہاں ہمیں اپنی ذات کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اجتماعیت کو بھی اکٹھا رکھنا ہے۔ مسلمان یعنی انسان اور باقی جو مخلوقات ہیں، حیوان وغیرہ، انسان اور باقی مخلوقات کے درمیان یہ فرق ہے کہ ہم پوری انسانیت کا، پورے کمیونٹی کا، ان کا خیال، اور ان دوسرے جو جانور ہوتے ہیں وہ پورے علاقے، پورے کمیونٹی، پورے جو ان کی مخلوق ہوتی ہے ان کا خیال نہیں رکھتے۔ اور پچھلے سیشنوں کے اندر کچھ باتیں ایسی عرض کی تھی کہ انسان ان کے اوپر عمل کرتا جائے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ من جملہ ان میں سے یہ بات عرض کی تھی کہ اپنے یہاں جب ہم کھانا پکاتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں، اور اس کی احادیث مبارکہ سے دلیل بھی دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی یہاں کوئی سالن بناؤ تو اس کے اندر پانی کو زیادہ کر دو، تو اس کی وجہ سے آپ دوسروں کو بھی یہ کھانا دے سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری مثال یہ دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو دوسروں کو بھی اس کے اندر شامل کرتے، اور پھر اس کی دلیل حدیث پاک کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ
کہ ذہن کے اندر آپ نے جو کھانا ایک شخص کے لیے بنایا ہوا ہے اور ایک شخص اپنے سامنے رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے کافی ہو جائے گا، حقیقت میں اگر اس کا آدھا حصہ بھی انسان کھا لے تو اس کی بھوک بھی پورے ہو جائے، اس کی زندگی بھی بچ رہی ہے، اس کو جتنی ضروریات اس کے جسم کو ضرورت ہیں وہ تمام کی تمام ضروریات اس کو پہنچ جاتی ہیں، اور اس کا آدھا حصہ دوسرا کوئی شخص بھی کھا سکتا ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام کی من جملہ خوبیوں میں سے یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنے کھانے پینے اچھے اوقات کو شیئر کرنا، اور پھر اس کی مثال ایک دوسری دی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی، اور انبیاء علیہ السلام میں اولو العزم من الرسل بڑے انبیاء میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، بڑے ہی سخی تھے۔ ہر نبی سخی، لیکن ہر نبی کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی خاص ایک صفت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو سخاوت ویسے بھی عربوں کی یہاں مشہور تھی، اور عربوں نے وراثت کے اندر لی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب بھی کھانا کھاتے تو انتظار کرتے کوئی نہ کوئی وہاں سے گزر جائے اور اس کے ساتھ ہم کھانا اپنا شیئر کر لیں گے۔ اور پھر یہ بات عرض کی تھی کہ ایک موقع کے اوپر کوئی نہیں ملا، انتظار کرتے کرتے حالانکہ سخت بھوک لگ گئی، آخر میں ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو دعوت دی، وہ بیٹھے، اس کو بتلایا کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے لیکن اللہ کا نام لے لو۔ اس نے انکار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ کھانا میرے یہاں تم بیٹھ کر کھا رہے ہو اور اللہ نے یہ کھانا دیا ہے اور اس کے اوپر تم اللہ کا نام نہیں لیتے ہو۔ تو اس وقت دل میں آیا کہ اس کو اٹھا دوں، کہ اللہ نے اس کو کھانا دیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھ رہا، اللہ کا شکر نہیں کر رہا ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو ادھر سے وہی آئی کہ ابراہیم اتنے سالوں سے اس کو کھانا دے رہا ہوں حالانکہ یہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اتنے سالوں سے اس کو کھانا دے رہا ہوں حالانکہ یہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے، اور ایک دن تمہارے پاس بیٹھ کر اس نے جب میرا نام نہیں لیا کہ تم اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے معذرت کی اور اس کو کھانا کھلایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ یہ انداز تھا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ کھانا اپنے یہاں بھی اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنے کا، اور یہ مثال میں نے اس لیے دی تھی کیونکہ میرا مقصد ہوتا ہے کہ وہ چیزیں یہاں بیان کروں، آپ کے سامنے عرض کروں کہ جس کو ہم اپنی پریکٹیکل زندگی کے اندر حاصل کر سکتے ہیں، پریکٹیکل زندگی، روزمرہ کی زندگی کے اندر اس کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ویسے بیٹھ کر لمبے بیان کر دینا اور نصیحتیں دینا یہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کر وہ باتیں عرض کرنا کہ جس کو ہم اپنی زندگی کے اندر بجا لا سکتے ہیں، زندگی کے اندر عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ جب کام پر جائیں تو اگر آپ اپنے ساتھ ایک سینڈوچ لے جاتے ہیں تو اب دو لے جاؤ کہ میرے ساتھ وہاں جو ہوں گے میں ان کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اگر اپنے ساتھ ایک روٹی لے جاتے ہو تو اب سے 2 لے جاؤں گا، ایک اپنے پاس رکھوں گا، دوسرے کو بھی اس کے شامل کر دوں گا، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، چاہے وہ میرا قریبی ہو، دوری ہو، جان پہچان ہو، نہ ہو، ہر ایک کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے۔ اخلاق کا تقاضا ہے، اور شریعت نے، اسلام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہمیں یہ باتیں سکھائی ہیں۔ اچھا، تو یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ تیسری بات فرمایا ہر ایک کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا۔ اس کے ذریعے سوسائٹی جو ہوتی ہے، سوسائٹی کے اندر، اجتماعیت کے اندر، کمیونٹی کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کسی کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ملاقات ہو، السلام علیکم، سلام اپنی طرف سے پہلے اس کو دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ جو شخص سلام کا ابتدا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو تکبر سے دور رکھتے ہیں، تکبر اس سے دور رہتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ
سلام ہر شخص پر کرو، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ آپ راستے کے اندر جا رہے ہیں، عام دستور تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو جانتے ہیں تو اس کے ساتھ سر بھی ہلا دیتے ہیں اور سلام بھی کہہ دیتے ہیں، اور جس کو نہیں جانتے تو اس کی طرف اولاً دیکھتے نہیں، دیکھتے ہیں، اس کی نظر تمہارے ساتھ ملتی ہے، تمہاری ان کے ساتھ ملتی ہے، اور پھر بس سر ہلا دیتے ہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ بھائی حدیث پاک کی روح سے اگلے کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میں جا رہا تھا یا میں جا رہی تھی اور اس شخص نے مجھے سلام کیا ہے، وہ بھی آٹومیٹکلی آپ کو سلام کا جواب، آپ اس کو سلام دے رہے ہیں، وہ آپ کو سلام دے رہے ہیں، یہ اس کو دے رہے ہیں، وہ اس کو دے رہے ہیں۔ آپس کے اندر ایک دوسرے، چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو، اسی کی وجہ سے جان پہچان ہو سکتا ہے، بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ اور یہ دستور میں نے یہ دیکھا ہے کہ مردوں کے اندر تو سلام ہوتا ہے، لیکن عورت جب عورت کے ساتھ ملتی ہے تو بہت کم ایک دوسرے کو سلام۔ یہ بات عرض کرتے جاؤں کہ یہ تو دیکھا ہے کہ جب مرد دوسرے مرد کے ساتھ ملتے ہیں تو السلام علیکم، یا وہ ان کو کہتے ہیں السلام علیکم، لیکن عورتوں کی یہاں جب عورتیں دوسرے عورتوں کے ساتھ ملتی ہیں، بہت کم دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا لیتی ہیں، بہت کم دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام دیں۔ کچھ ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ بالکل ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک دستور بنائے، آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیٹی آئے، آپ کی نواسی آئے، آپ کی بہن آئے، آپ کی والدہ آئے، یا آپ ادھر پہنچے، چاہے اپنا ہی گھر ہو، اپنے ہی رشتہ دار ہوں، ان کے اوپر بھی سلام کہنا۔ عام طور پر یہ کوئی ایک عجیب بات لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو تو وہ سلام کہیں گے، لیکن اپنی جو والدہ ہے یا والد ہیں، اپنے جو بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، اپنے جو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ان کو کوئی سلام نہیں کہتا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اگر آپ کسی کے گھر کے اندر جاتے ہیں تو اس کو تو سلام کہتے ہیں، اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں تو سلام نہیں کہتے۔ آپ جب ایک مرتبہ یہ دستور بنائیں گے ابتدا کے اندر، یہ آکورڈ جیسے محسوس ہوگا، کوئی عجیب جیسے محسوس ہوگا کہ بھائی اب میں سلام کس طرح کہوں، یہ والد ہیں، والدہ ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، یہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، اپنی ہی فیملی ہے۔ ان کو ابتدا میں ایک دو دفعہ آپ کو اس طرح محسوس ہوگا، گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے، بھائی آپ سب خیریت سے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جس کو جانتے تھے اس کو بھی سلام، جس کو نہیں جانتے تھے اس کو بھی سلام، اپنی جو فیملی ہے ان کو بھی سلام۔ اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ جب آپ بڑے اور ہم بڑے جب اس طرح کریں گے، ہم اس طرح کریں گے، تو جو چھوٹے ہیں وہ دیکھتے ہی ان کے اندر بھی عادت پیدا ہوگی کہ جو ہی وہ گھر کے اندر، اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر، جہاں بھی داخل ہوں گے، کسی کمرے کے اندر اپنی دادا دادی، نانا نانی کی یہاں، چاچا کی یہاں، چاچی کی یہاں، پھوپھی کی یہاں، خالہ کی یہاں، جدھر بھی جائیں گے تو فوراً آنٹی السلام علیکم، انکل السلام علیکم، چاچو السلام علیکم، دادا جان السلام علیکم، دادی جان السلام علیکم، نانی جان السلام علیکم۔ تو ایک سلام کا ایک دستور بن جائے گا۔ اور ابتدا کے اندر جیسے میں نے عرض کیا تھوڑا سا مشکل محسوس ہوگا، کیونکہ ایک عجیب سی ایک ماحول نہیں بنا ہو، لیکن ایک مرتبہ ماحول بن جائے تو فیملی کے اندر بھی سلام ہوتا جائے گا، مسجد کے اندر جائیں گے وہاں بھی سلام ہوتا جائے گا، مدرسوں کے اندر، اسکولوں کے اندر بھی جائے وہاں بھی قسم کا ماحول بن جائے گا۔ تو جب یہ ماحول آہستہ آہستہ بنے، اچھا پھر راستوں کے اندر آپ اپنے گارڈن کے اندر کھڑے ہیں، وہاں سے کوئی گزر رہا ہے یا آپ گزر رہے ہیں کسی کے گارڈن سے، بھائی اس کے ساتھ صرف اس طرح مونڈی ہلانا، اپنا سر جو ہے وہ اس طرح ہلا دینا، یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں اگر انسان دور ہو اور وہاں آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی تو اس وقت شریعت نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس طرح اپنا ہاتھ اس کو اٹھا دو۔ مثال کے طور پر آپ سڑک کے اس طرف ہیں اور سڑک کے اس طرف درمیان میں سب گاڑیاں گزر رہی ہیں، اور سڑک کے اس طرف جو ہے آپ کا کوئی جان پہچان ہے، تو اب پھر اس کو اس طرح السلام علیکم، سلام پھر بھی زبان سے کہیں السلام علیکم، اور وہ بھی آپ کو السلام علیکم اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لے، یہ کافی ہے۔ مرد مردوں کو کریں، عورت عورتوں کو کریں، پردے کے اندر جو محرم ہیں وہ ایک دوسرے کو اس طرح کریں۔ تو یہ کمیونٹی کے اندر ان کو اکٹھا کرنا اور کمیونٹی کی اکٹھے ہونے کو مضبوط کرنا، ایک تو شروع سے اکٹھا کرنا، اور پھر جو اکٹھے ہیں ان اکٹھے پن کو، اس اجتماعیت کو اور زیادہ مضبوط کرنا، من جملہ ان کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے کہ انسان جب بھی کسی کو دیکھے، جہاں بھی کسی کو دیکھے، جس انداز میں دیکھے،
تو اس کو سلام کرے۔ ہاں کچھ ایسے مواقع ایسے ہیں کہ اس وقت سلام انسان نہیں کرتا۔ مثال اس کی یہ ہے کہ انسان اگر وہاں بیٹھے ہوئے کسی بہت اہم بات کے اندر مشغول ہیں، یا وہاں کھڑے آپ نے بہت کسی اہم کام، دو آدمی آپس کے اندر بات چیت کر رہے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ میں ان کو سلام دوں تو ان کو ڈسٹرب ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں سنیں یا وہ سلام کا جواب نہیں دے سکتے، تو اس وقت فرمایا ان کو سلام نہ دو۔ اسی طرح کوئی شخص ٹوائلٹ کے اندر ہے، اس وقت سلام نہ دو، سلام کا جواب نہ دو۔ اسی طریقے سے کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے وہ اس کے لیے زیادہ اہم ہے، ہو سکے کہ وہ آپ کی آواز نہ سنے تو اس کو سلام نہ دو۔ تو وہ تو سینسیبل چیزیں ہیں، سینسیبل مواقع ہیں، ان موقعوں کے اوپر انسان نہ دے، لیکن جنرلی یہ ایک ماحول ہم بنا دیں کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت درمیان میں آپس کے اندر پیار محبت کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ایسے اعمال کہ اگر وہ اعمال تم کرتے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہارے درمیان پیار اور محبت کو اور بڑھاتے رہیں گے۔ حدیث دلیل بتلا رہا ہوں کہ سوسائٹی اس کے ذریعے کیسے مضبوط ہوتی ہے۔ فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم، مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں کہ اگر وہ تم کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری آپس کے اندر محبت کو اور زیادہ مضبوط کرتے رہیں گے۔ سلام کو خوب پھیلاؤ، علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام دیتے رہو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام دیتے رہو۔ سلام کرنے کے جو اجور ہیں، اس کے اوپر جو ثواب ملتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر، اور وہ انشاءاللہ ملتا رہے گا، لیکن فی الحال وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ اس کے فضائل آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہاں فی الحال مختصر پوائنٹرز کہ وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ مضبوط ہوتی رہتی ہے۔ ایک تو سلام، دوسرا فرمایا عیادت المرضى، بیماروں کی بیمار پرسی کرنا، یہ سوسائٹی کو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ ایک شخص بیمار ہوا اور اس بیمار کو جا کر آپ اس کے پوچھ تاچھ کرتے ہیں، بھائی پتہ چلا آپ بیمار ہیں، آپ اس کے پاس 5 منٹ کے لیے جاتے ہیں، 10 منٹ کے لیے جاتے ہیں، اس کی خیر خرید پوچھتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اس کا دل بہت ہی خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس وقت یقین ہوگا جب آپ خود بیمار ہوں، اور اس وقت انسان اپنی کمزوری کے اندر ہوتا ہے، تکلیف کے اندر ہوتا ہے، کمزوری بھی ہوتی ہے کیونکہ بیماری کے اندر ظاہری بات ہے انسان کا جسم وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور دوسری بات انسان چل پھر نہیں سکتا تو وہ اپنے آپ کو ایک قسم کا پریشان ہوتا ہے، کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ میں اٹھوں بیٹھوں کروں، اور جب انسان بیمار ہوتا ہے تیسری بات اس کا کھانا پینا بھی ریسٹرکٹڈ، جو عام حالات کے اندر انسان کھاتا پیتا ہے، جب اس کو بخار ہوتا ہے تو ایک تو اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں کھانا کھاؤں، اور بعض اوقات کھانا کھا بھی لیتا ہے تو اس کو باہر نکال دیتا ہے، اس کی طبیعت تو اس کا کھانا بھی ریسٹرکٹڈ، اس کے نیند اور آرام بھی ریسٹرکٹڈ محدود ہے۔ اسی طرح اس کے جسم کے اندر ظاہری بات ہے دکھ تو ہے، بخار ہو، درد سر ہو، ٹانگ درد، کوئی بھی چیز وہاں دکھ ہے، کمزوری ہے، تمام کی تمام چیزیں ایک انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس آ کر کوئی میرے ساتھ بات چیت کرے، میرے ساتھ وقت گزارے، مجھے اٹینشن دے، مجھے کچھ اٹینشن دے۔ تو اس حالت کے اندر جس وقت وہ اپنے کمزوری کی حالت کے اندر ہوتا ہے، جو بھی اس کے پاس آتا ہے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اس کی پوچھ پڑتال کرتا ہے، تو اس وقت اس کو بڑا ہی سکون محسوس ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہ کوئی آئے۔ حالانکہ سوسائٹی کا اب آہستہ آہستہ رجحان یہ ہے کہ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کوئی شخص بیمار ہے۔ بعض اوقات آپ کے پڑوسی ہیں وہ 3 دن سے بیمار ہیں، لیکن ہمیں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں، ہمارے خود اپنے رشتہ دار
بعض اوقات خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کا بھائی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کے والد ہو، آپ کی والدہ ہو، آپ کے بھانجے بھتیجے چاچا آپ کے جو خونی رشتہ دار ہیں، وہ بعض اوقات بیمار ہوتے ہیں، 2 دن 3 دن وہ بخار کے اندر ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو اس کے پاس جاتے، اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اعادت فرماتے، اس کے پاس بیٹھتے اور اس کو تسلی دیتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کا انداز بھی بتلایا ہے۔ کسی خاص دن جب موضوع ہمارا ہوگا صرف بیماروں کی بیمار پرسی کس انداز میں کرنی چاہیے، کس وقت کرنی چاہیے، کتنی لمبی دیر بیٹھنا چاہیے، کس انداز میں کرنا چاہیے، تو اس کے اوپر خاص موضوع رکھیں گے۔ لیکن فی الحال یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے کے پاس جاتے اور ان کو تسلی دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے اور اس کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتے لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس، فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے، طہور، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ اللہ کی اجازت سے۔ اس کو تسلی دیتے۔ سخت سے سخت بھی بیمار ہو اور اس کو آدمی آ کر کہے بھائی میں آپ کی یہ نبض ہاں دیکھو جی، ہاں آپ بیمار تو ہیں لیکن آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ نہ کہو کہ آپ بیمار ہی نہیں ہیں، نہیں بھائی اس کا نبض دیکھو، اس کا تھوڑا سا ٹیمپریچر دیکھ لو، اگر پسینہ وغیرہ اس کو ہٹا دو، بھائی پانی آپ نے پیا ہے، اگر ضرورت ہو تو میں آپ کو پانی دے دوں، تھوڑے سے نرم باتیں نرم انداز کے اندر، اور اس کو تسلی دو۔ فی الحال بیمار تو ہیں، انکار کبھی نہیں کرنے کا کہ اگلا بیمار ہے۔ بعض اوقات لوگ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے کہتے ہیں بھائی تو ٹھیک ٹھاک ہے، کیا ہوا ہے؟ نہ بھائی نہیں، اس طرح نہیں۔ تو خیر وہ کسی اور موضوع کے اوپر ایٹیکٹس، آداب کے اگلے کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا ہے۔ لیکن عرض کر رہا تھا کہ بیمار کے پاس جا کر بیمار پرسی کرنا، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، ہسپتال کے اندر ہو، چاہے وہ ہوم کے اندر ہو، کیونکہ یہ ہوم والے جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک خاص موضوع ہے اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ لیکن چاہے وہ گھر کے اندر ہو، ہسپتال میں ہو یا ہوم کے اندر ہو، اگلے کے پاس جا کر اس کی بیمار پرسی کرنا یہ شریعت کا ایک حکم ہے۔ بلکہ اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی فضائل بتلائے ہیں۔ فرمایا جو شخص کسی بیمار کے پاس جاتا ہے اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، جو شخص کسی بیمار کے پاس جاتا ہے اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، اگر وہ صبح جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یا اللہ اس شخص کو بخش دے، یہ کسی بیمار کے پاس گیا تھا اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، اس کو تسلی دینے کے لیے۔ اور جو شخص شام کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے پاک جو فرشتے ہیں 70,000 فرشتے، 70,000، انداز لگاؤ کتنے، 70,000 فرشتے وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، شام سے لے کر صبح تک پوری رات اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو دوسری چیز اگلے کی دوسرے شخص کے پاس جا کر اس کی بیمار پرسی کرنا۔ ایسے کرتے ہیں۔ بریک کا بھی وقت ہو گیا ہے، بریک کے بعد واپس آ کر اگر آپ کے کوئی سوالات ہوئے تو ان سوالات کے جواب بھی دیں گے اور پھر ساتھ میں اس موضوع کو بھی چلائیں گے۔ تو فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔